السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج میں پھر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں، اور جس طرح میں نے پچھلی ویڈیوز میں جنوری 2022 کے لیکچر اسلامیات کے انٹرویو کے سوالات اور ان کے جوابات آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے، اسی طرح آج پھر وہی لیکچر اسلامیات 2022 جو جنوری اور فروری کے جو انٹرویوز شروع ہیں ان کے سوالات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، جو کہ نئے سوالات ہیں۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ یہ اسلامیات کے جو سوالات اور جوابات ہیں، یہ صرف اس لیے نہیں کہ ہم ایسے اسلامیات یا لیکچر اسلامیات کے ٹیسٹ ہو یا انٹرویو ہو اس کے لیے ہم یاد کریں گے یا سیکھ لیں گے، بلکہ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمارے اوپر یہ ضروری ہے، لازمی ہے کہ ہم ان چیزوں کو سیکھ لیں، کیونکہ یہی سوالات ہمارے ہر جگہ پہ، یہ اسلامیات ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ ہر جگہ پہ لازمی ہے، میڈیکل ہے، نان میڈیکل ہے، پی ایم ایس ہے، سی ایس ایس ہے، ہر جگہ پہ اسلامیات کے پیپرز جو ہوتا ہے یہ لازمی ہوتے ہیں، اسلامیات کے سوالات یہ لازمی ہوتے ہیں۔ تو بحیثیت مسلمان ہونے کے اور بحیثیت اس لیے کہ ہر جگہ میں کامیاب ہو جاؤں، خواہ جدھر بھی ہو، انٹرویو ہو یا ٹیسٹ ہو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو ہم سیکھ لیں اور یاد بھی کریں، ذہن بھی اس کے ساتھ وسیع ہو جاتا ہے۔ تو چلو بغیر طوالت کے ہم شروع کرتے ہیں اپنے انٹرویو کے سوالات۔ سب سے پہلا سوال ہے، ایک آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ۔ اس کا ترجمہ تو یہ ہے، اور ان کے لیے میرے اوپر یہ جو گناہ کا الزام ہے یا قصور ہے، فَأَخَافُ پس میں ڈرتا ہوں، يَقْتُلُونَ کہ وہ مجھے قتل نہ کریں، یعنی وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ ان یقتلونی، یہاں یا مفعول جو ہے یہ حذف کر دیا گیا ہے، اصل میں اس طرح ہے، تو مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر دے، قتل کر دیں گے۔ تو اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی بھیج دے، ہارون علیہ السلام کو بھی بھیج دے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ فرعونیوں کے پاس جائیں اور ان کو دعوت اسلام دے دیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان کا بھائی جو ہارون علیہ السلام تھے، تقریباً ان سے 3 سال عمر میں بڑی بھی ہیں، تو ان کو بھی ان کے ساتھ روانہ کر دیتا ہے اور وہ جاتا ہے۔ اصل میں وہ گناہ کس چیز کا ڈر تھا؟ وہ جو موسیٰ علیہ السلام سے خطا ہو چکی تھی، جو انہوں نے قبطی کو مارا تھا، اور قبطی ان کے وہ مکے کی وجہ سے، ان کے سکھ کی وجہ سے وہ مر گیا تھا، تو ان کو ڈر تھا کہ وہی قبطی لوگ جو ہیں، مصر والے جو ہیں، یہ مجھے اس کی وجہ سے پھر مار ڈالیں گے۔ تو یہاں دوسرا سوال جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں تو ذنب آیا ہوا ہے، کدھر قرآن مجید میں اسم آتا ہے، کدھر خطا آتا ہے، ان الفاظ میں کیا فرق ہے؟ یہ سب کے تقریباً تینوں کا نام ہم گناہ لیتے ہیں، تو کیا اس میں کوئی فرق ہے؟ فرق نہیں ہے۔ تو دوستو اس میں تھوڑا سا تفصیل ہے، فرق ضرور ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ذنب استعمال کیا ہے، لایا ہے، اور دوسری جگہ آیا ہوا ہے خطا، تیسری جگہ آیا ہوا ہے اسم، تو یہ کیا مسئلہ ہے ان کے درمیان؟ تو سب سے پہلا لفظ خطا میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ خطا ایسے گناہ کو کہتے ہیں جس کے کرنے کا انسان کو ارادہ نہ ہو، بغیر ارادے کے انسان سے گناہ ہو جائے تو ایسی گناہ کو خطا کہا جاتا ہے۔ یا مثال کے طور پر سہون ہو جائے تو ان کو بھی خطا کہا جاتا ہے۔ ایک شکاری ہے اور وہ شکار مار رہا ہے، تیر یا نیزہ پھینک رہا ہے، اور وہی ان کا نیزہ یا ان کی گولی ہو گئی، یا وہ کسی انسان پہ لگ گئی، انسان کا ان کا ارادہ تو نہیں تھا لیکن وہ مر گیا، تو وہ ان سے خطا ہو گئی، جس کو ہم قتل خطا بھی کہتے ہیں اسی وجہ سے۔ دوسرے نمبر پر اسم، الف سا میم کے ساتھ اسم، گناہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ عمل جو کار خیر یا ثواب سے پیچھے ہو جائے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہا جاتا ہے، اصل میں اسم کہا جاتا ہے، اور اس کا تعلق اکثر دل کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں جدھر آیا ہوا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وتعاونوا
علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرو لیکن بر اور تقوی، نیکی اور تقوی کی کاموں میں، لیکن ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور غلطی کے کاموں میں ان کے ساتھ ہمدردی نہ کرو۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تکتموا الشہادۃ ومن یکتمھا فانہ آثم بقلبہ، گواہی کو نہ چھپاؤ، جو گواہی کو چھپاتا ہے تو وہ اپنی دل کا گنہگار ہے۔ تو یہاں دل کے ساتھ علامہ عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر مفردات القرآن میں یہ فرق بیان کیا ہے۔ تیسرے نمبر پر ضم، ضم کا کیا مطلب ہے؟ ضم ہر اس فعل کو کہا جاتا ہے جس کا انجام برا ہو، اور ضم ایک ایسے گناہ کو بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا اطلاق چھوٹے گناہ پر بھی ہو سکتا ہے اور بڑے سے بڑے گناہ پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ میں دونوں مثال آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ ایک سورۃ الفتح کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دے جو آپ سے پہلے ہو چکے ہیں یا آپ کے بعد کے ہیں۔ حالانکہ ہمارے حضور سے گناہ سرزد تو نہیں ہوا، بلکہ ہمارا عقیدہ مسلمانوں کا کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گناہ ہو چکی ہو۔ تو پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے ضم کا لفظ لایا، تو یہاں اس سے مراد ہے اجتہادی خطا۔ کہیں اگر اجتہادی خطا بھی ہو چکی ہو تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ بخش دیا گیا ہے۔ تو اسی وجہ سے چھوٹی سے چھوٹی خطا، یعنی ہلکی سی ہلکی ایسی معمولی سی وہ خطا ہو گئی تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے حضور کے لیے معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہاں چھوٹی سے چھوٹی گناہ پر اس کا اطلاق ہو چکا ہے، اور بڑے سے بڑے گناہ جس طرح اللہ تعالیٰ، یہی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مثال لے لیں کہ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ، کہ وہ مجھے قتل کرنا ڈالے۔ اور یہاں ذنب سے مراد کون سا گناہ ہے؟ وہ قتل کا گناہ ہے۔ تو قتل ظاہری بات ہے، قتل کا گناہ چونکہ بڑا ہوتا ہے، اسی وجہ سے یہاں بڑا جو ہے بڑے گناہ پر اس کا اطلاق ہو گیا۔ آگے دوسرا سوال ہے، یہی قرآن مجید کی آیت کے بارے میں ہے، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، کلالہ کسے کہتے ہیں؟ تو دوستو یہ اصل میں وراثت کے مسائل میں بہت زیادہ آتا ہے۔ کلالہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے نہ اصول ہو نہ فروع ہو، وہ بھی وفات ہوں، فروع بھی وفات ہوں۔ مثال کے طور پر اصول سے مراد ہے باپ ہو گیا، باپ دادا ہو گیا، باپ کا دادا ہو گیا، دادا کا دادا ہو گیا، پردادا کا دادا ہو گیا، اس کو اصول کہا جاتا ہے۔ اس طرح امی ہو گئی، امی کا ابو ہو گیا، نانا ہو گیا، امی کا نانا دادا ہو گیا، امی کا نانا ہو گیا، اس طرح یہ سمجھے۔ بیٹا ہو گیا، پوتا ہو گیا، بیٹے کا پوتا ہو گیا، پوتے کا پوتا ہو گیا، تو اس کو فروع کہا جاتا ہے۔ اوپر والے کو اصول کہا جاتا ہے، نیچے والے کو فروع کہا جاتا ہے۔ تو جس کے نہ فروع ہو نہ اصول ہو تو اس کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کلالہ کے وراثت کے بارے میں۔ تو دوستو کلالہ کے جو ہوں گے تو بہن ہوں گے، بھائی ہوں گے، اصول فروع نہ ہو تو ظاہری بات ہے بہن بھائیوں کی طرف جاتی ہے وراثت۔ تو یہاں وراثت جو بہن بھائیوں کی طرف جاتی ہے، یہ اصول یاد رکھنا کہ بہن بھائیوں کے درمیان تقسیم کا وہی طریقہ ہے جو اپنے بیٹوں کے بارے میں ہے۔ مثال کے طور پر بیٹا کو جب ایک حصہ ملتا ہے تو بیٹی کو آدھا حصہ ملتا ہے، ہاف ملتا ہے۔ بیٹے کو 2 حصے ملتے ہیں، بیٹی کو 1 حصہ ملتا ہے۔ تو اسی طرح بہن ہے، بھائی ہیں، تو اگر بہن ہے تو آدھا حصہ ملے گا، بھائی کو پورا حصہ ملے گا۔ تو جس طرح بیٹیوں کی تقسیم ہے وراثت میں، اسی طرح وہی تقسیم بہن بھائیوں میں بھی ہے۔ اگلا سوال، ہدن سے کیا مراد ہے؟ ہدن جو ہدی للمتقین بھی آتا ہے، اکثر جگہوں میں آتا ہے، یا ہدن کا معنی کیا ہے ہدایت کے لفظ میں آنا۔ تو اصل میں اس کا جو اصطلاحی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ کسی شخص کو منزل مقصود کی طرف مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا، اس کو ہدن یا ہدایت کہا جاتا ہے۔ پھر ہدایت کے اقسام بیان کرے۔ اگلا سوال یہ ہوتا ہے ہدایت کی 3 اقسام ہیں۔ ایک ہدایت تکوینی، جو اللہ تعالیٰ ہر جاندار، بے جان اور جتنی بھی ہمارے ذی-روح چیزیں ہیں ان کو ان کی ہدایت فرماتا رہتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا
وَآتَى كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ثُمَّ هَدَى، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا بھی کیا اور اس کی رہنمائی بھی عطا کی۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب بچہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ادھر بھی ان کو اللہ تعالیٰ رہنمائی دیتا رہتا ہے۔ پھر جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے وہ جب دودھ پیتا ہے تو طریقہ کون سکھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی سکھاتا ہے نا۔ جب وہ اپنے آنکھوں کو ملتا ہے تو کون سکھاتا ہے یہ بات؟ اللہ تعالیٰ ہی سکھاتا ہے۔ روتا ہے تو کون رونا سکھاتا ہے؟ تو یہ ساری باتیں جو ہے ہدایت تکوینی اس کو کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے عام طور پر جو ہم کتبی شریف میں پڑھتے ہیں یا اس طرح سلم میں یا جو منطقی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے ہدایت کے اقسام، تو ایک ایصال الی المطلوب ہے، ایک اراۃ الطریق ہے۔ میں نے تو بہت پہلے پڑھی، آج کل مجھ سے بھی بھول گئے ہیں۔ ایصال الی المطلوب کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی آدمی کو پکڑ کر اپنے منزل مقصود تک پہنچانا، ہاتھ سے پکڑ کر پہنچانا، اس کو ایصال المطلوب کہا جاتا ہے۔ اراۃ الطریق اس کو کہا جاتا ہے کہ کسی کو صرف آپ راستہ بتائے کہ اس راستے پہ جائیں، تو اس کو اراۃ الطریق کہا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ہدایت کے اقسام ہے، ایصال الی المطلوب اور اراۃ الطریق اور ہدایت تکوینی، یہ بھی ساتھ سمجھ لیں۔ اگلا سوال ہے وقف۔ وقف کا مطلب معنی کیا ہے؟ ایک لغوی معنی ہے جو کہ جس کا معنی ہوتا ہے رکنا، یا اس طرح وقفہ یا کفو ضربہ یا ضربو باب سے آتا ہے، جس کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی بیٹھ کر ہے، بیٹھ سے کھڑا ہونا، یہ بھی معنی آتا ہے، اور یہ بھی معنی آتا ہے کہ کوئی چل کر کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو وقوف کہا جاتا ہے۔ بہرحال دونوں پر اس کے اطلاق اسم بھی آتا ہے، فعل بھی استعمال ہو سکتا ہے، دونوں طرح سے استعمال ہو سکتے ہیں۔ وقف کا اصطلاحی مطلب کیا ہے؟ اصطلاحی مطلب یہ ہے کسی معین مال کو بخش کر اس کے منفعت اور ثمرے سے استفادہ کرنے کو وقف کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی کوئی چیز ہے، آپ لوگوں کی منفعت یا لوگوں کی اصلاح کے لیے کسی چیز کو استعمال کرتے ہو، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وقف استعمال کے لیے کہ عام لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کو وقف کہا جاتا ہے۔ اس کے جو فائدے ہوتے ہیں، اس کا جو ثمرہ ہوتا ہے، منفعت ہوتے ہیں، ان کو استعمال دوسرے کے لیے آپ وقف کر دیں۔ اچھا، وقف کی دو اقسام ہے، یہ سوال آیا نہیں ہے لیکن آپ سے ہو سکتا ہے۔ ایک وقف خاص ہے، ایک وقف عام ہے۔ وقف خاص اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک چیز کو آپ ایک معین شخص کے لیے مقرر کر دیں۔ مثال کے طور پر ایک گھر ہے، ایک آدمی کو آپ نے وقف کر دیا کہ آپ اس میں رہیں، اس کے منفعت کو آپ استعمال میں لے آئیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک ہے کہ آپ وقف عام ہے، مثال کے طور پر ایک اسپتال کے لیے آپ نے زمین دے دی، آپ نے کسی مدرسے کے لیے زمین دے دی، آپ نے مسجد کے لیے زمین دے دی، تو یہ وقف عام ہے جس میں ہر ایک شخص آ کر منفعت یا فائدہ استعمال میں لا سکتا ہے، تو اس کو وقف عام کہا جاتا ہے۔ تو یہ دو مسائل کے ساتھ سیکھ لیں۔ جو آدمی وقف کرتا ہے تو وہ چیز ان کی ملکیت سے نکل جاتی ہے۔ وقف مال وہ مالک کی ملکیت سے نکل جاتی ہے۔ ہاں، بعض جگہوں پہ دوسرے شخص کے لیے جو وقف کیا جاتا ہے تو اس شخص کے وہ منفعت استعمال کرے گا، وہ بھی اس چیز کو بیچ نہیں سکتا، یعنی اس کو بیچنا خریدنا اس کے لیے پھر جائز نہیں ہے۔ یہ دو مسائل ساتھ سیکھ لیں، اکثر یہ سوال ہوتا رہتا ہے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے وقف ایکٹ کیا ہے؟ اصل میں یہ پاکستان میں سب سے پہلی مرتبہ ہو چکا ہے، تقریباً 2020 میں ایکٹ پاس ہو چکا۔ وقف ایکٹ کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ معافی دے دے کہ جو بھی وقف اس کے بعد ہوگا تو وہ حکومت کی رجسٹریشن میں وہ بات آئے گی، حکومت اس کی رجسٹریشن کرے گی۔ تو ظاہری بات ہے جتنے بھی مدارس ہیں، جتنی بھی مساجد ہیں، ان چیزوں کی رجسٹریشن ضروری ہو گئی حکومت کے کاغذاتوں میں۔ لیکن بہرحال اس پہ میرے خیال میں کوئی منظم ادارہ ابھی تک اس میں وجود میں آیا نہیں ہے کہ وہ رجسٹریشن اچھی طریقے سے کروا رہے ہوں، لیکن ہے بہرحال جتنے بھی دینی ادارے ہیں ان کے لیے نقصان ہو سکتا ہے ان چیزوں میں۔ کیا وقف حکومت وقت سنبھالتا ہے؟ تو ظاہری بات ہے سنبھالتا ہے ان چیزوں میں، حکومت وقت ان چیزوں کو سنبھالتا ہے۔ اگلا ایک سوال، اچھا یہ سوال ادھر جو گناہ کے وقت میں نے آپ کو بیان کیا تھا، وہاں ایک لفظ اور بھی استعمال ہوتا ہے، جناح بھی استعمال ہوتا ہے، جناح بھی استعمال ہوتا ہے، لا جناح علیکم اليوم۔ تو یہاں جناح کا معنی جو ہے وہ بھی میں ساتھ آپ کو بتا دوں،
لفظ جناح اگر جیم پر ضم آ جائے، پیش آ جائے جناح، تو اس کا معنی ہوتا ہے گناہ کی طرف جھکاؤ، اور اگر لفظ جناح آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے خیر کی طرف جھکاؤ۔ یاد رکھنا، جیم کے اوپر زبر آ جائے۔ یہ مجھ سے بول گیا تھا، سوری۔ دوسرا سوال، اگلا سوال، مسند کسے کہتے ہیں؟ مسند کتاب کی تعریف کریں۔ اصل میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ احادیث کی کچھ کتابیں ہیں جن میں مثال کے طور پر جامع ہے، سنن ہے، حدیث کے اقسام کے اعتبار سے، تو یہاں ایک قسم ہے جس کو مسند کہا جاتا ہے۔ مسند کون سی کتاب کو کہا جاتا ہے؟ اکثر یہ سوالات میں بھی آتا رہتا ہے، ٹیسٹوں میں اور انٹرویو میں پوچھا گیا ہے۔ تو مسند احادیث کی ان کتاب کو کہا جاتا ہے کہ جن میں صحابہ کرام کی ترتیب سے کتاب لکھی گئی ہو۔ لیکن صحابہ کرام کی جو ترتیب ہے یہ پھر 3 قسم پر ہے۔ یا حروف تہجی کے لحاظ سے وہ کتاب لکھی ہوئی ہوگی، مثال کے طور پر سب سے پہلے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوالات ہیں تو ان کو لایا ہوگا چونکہ الف سے شروع ہوتا ہے۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ با الف با تا سا ان کے احادیث کو لایا جاتا ہے، تو وہ مسند کتاب اس کو کہا جاتا ہے، یعنی اس ترتیب سے حروف تہجی کے لحاظ سے۔ اور کبھی سابقیت فی الاسلام کے طرز پر ہوتا ہے، مثال کے طور پر سب سے پہلے ان صحابہ کرام کی احادیث کو لایا جاتا ہے جو کہ عشرہ مبشرہ ہیں، پھر ان صحابہ کرام کے احادیث کو لایا جاتا ہے جو کہ غزوہ بدر میں شریک تھے، پھر ان احادیث کو لایا جاتا ہے، ان صحابہ کرام کے احادیث کو جو صلح حدیبیہ میں شریک تھے، تو اس کو بھی مسند کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کوئی مشہور کتاب بیان کریں، یہ سوال آیا نہیں ہے لیکن میں ویسے بیان کرتا ہوں۔ مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح مسند امام اعظم نعمان بن ثابت، ہمارے امام نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی استاد حضرت علامہ حمید شیخ البخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، تو ان کی بھی بہترین کتابیں آپ مثال میں پیش کر سکتے ہیں۔ اس سے اگلا سوال آسان سوال ہے لیکن پھر بھی میں آپ کے سامنے دہراتا ہوں، حدیث کی تعریف کریں۔ دوستو، حدیث کی تعریف آسان ہے۔ حدیث جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقاریر کو حدیث کہا جاتا ہے، یا ان اقوال، افعال اور تقاریر کو حدیث کہا جاتا ہے جن کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو۔ کل میرے ایک دوست کی ایک کالج میں انٹرویو تھی، ویسے جو اس پر ہوتا ہے جن کی انٹرویو ہوتی ہے صرف 6 مہینوں کے لیے، تو اس سے بھی یہ سوال ہو چکا تھا کہ حدیث اور سنت کے درمیان فرق بیان کریں، تو پھر مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تو آسان ہے، سنت تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا نام ہے، اور حدیث کہتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقاریر کو۔ لغت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حدیث لغت میں کہتے ہیں بات چیت، گفتگو یا نئی چیز حدیث سے اگر نکال دیں، اور سنت کا معنی طریقہ ہوتا ہے، اور یہ جمہور کا اختلاف ہے۔ لیکن ایک دوسرا فرق بھی میں بیان کر رہا ہوں کہ سنت وہی احادیث، اقوال، افعال اور تقاریر کو کہا جاتا ہے، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ۔ وہ کام ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے جواز کے لیے نہ کیا ہو، تو ان کو بھی حدیث کہا سنت بھی کہا جاتا ہے، حدیث بھی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوڑے کرکٹ پر کے ڈھیر پر آ گئے، اور وہاں عطا صبات قوم جو مشہور حدیث ہے، وہاں فبال قائما، ہمارے حضور نے کڑے ہو کر پیشاب کیا، تو یہاں کڑے ہو کر پیشاب کرنا ہمارے لیے سنت ہے، حالانکہ حضور کا عمل تو ہے، تو اعتراض ہو سکتا ہے، تو پھر یہی ہوگا کہ امت کے جواز کے لیے ہمارے حضور نے کیا ہے۔ چلو آگے جاتے ہیں، اگلا سوال، عدد راویوں کے اعتبار سے حدیث کے اقسام، یا اس کا یہ بھی سوال ہو سکتا ہے تعدد روات کے اعتبار سے حدیث کے اقسام بیان کریں۔ دوستو، تعداد روات کے اعتبار سے حدیث کے اقسام 4 اقسام ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں خبر متواتر، ایک کو کہتے ہیں خبر مشہور، خبر عزیز اور خبر غریب۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ فرق بیان کیا ہے۔ خبر متواتر ان حدیث کو کہا جاتا ہے جس کے راویوں کی تعداد 10 ہو، یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کی سب کا جھوٹ پر ایک جگہ جمع ہونا محال ہو، عقلاً محال ہو، یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حدیث مشہور، عزیز، غریب، ان تینوں کو پھر خبر واحد بھی کہا جاتا ہے۔ خبر مشہور کو خبر مستفیض بھی کہا جاتا ہے، جن کی راویوں کی تعداد کم از کم 3 ہو،
اور خبر عزیز اس کو کہا جاتا ہے جس کے راویوں کی تعداد کم از کم 2 ہو، خبر عزیز، اور خبر غریب اس کو کہا جاتا ہے جن کی راویوں کی تعداد کم از کم 1 ہو، لیکن اس کو خبر غریب مطلق بھی کہا جاتا ہے۔ پھر 2 قسم پر ہے، غریب مطلق بھی ہے اور غریب نسبی بھی ہے۔ اس کو فرد مطلق بھی کہا جاتا ہے، فرد مطلق اور فرد نسبی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال بھی میں نے میرے خیال میں پچھلی ویڈیو میں مثالیں بھی میں نے بیان کی ہیں آپ کے سامنے۔ اس سے اگلا سوال ہوتا ہے طلاق رجعی اور طلاق بائن میں فرق بیان کریں۔ طلاق رجعی اس طلاق کو کہا جاتا ہے جو خاوند اپنی بیوی کو 1 طلاق یا 2 طلاق سے مطلقہ کر دے، یعنی طلاق دے دے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی بیوی کو رجوع کر سکتا ہو اس طلاق میں، جس میں الفاظ ظاہری ہو طلاق والے، تو اس کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے۔ اور طلاق بائن اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ طلاق کے الفاظ ظاہری تو نہیں ہوتے، لیکن وہ بائن یا اس کے لفظ استعمال کرتا ہے، یا مجھ سے جدا ہونا یا غصے کی حالت میں ایسے الفاظ استعمال کرنا، اس سے طلاق بائن واقع ہو جاتا ہے۔ طلاق بائن میں خاوند اپنی بیوی کو رجوع نہیں کر سکتا۔ اس سے اگلا سوال ایک یہ بھی ہو سکتا ہے قرآن میں متشابہات سے کیا مراد ہے؟ قرآن میں متشابہات سے مراد یہ ہے کہ اس کا معنی ایسا ہو کہ ہمارا عقیدہ ہو کہ یہی معنی بس ٹھیک ہے، اور اس کا معنی نہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہو اور نہ ہمیں پتہ ہو۔ لیکن پھر متشابہات 2 قسم پر ہیں، ایک وہ ہے جن کا لفظی معنی ہو سکتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جس کا لفظی معنی نہیں ہو سکتا، اور لفظی معنی بھی نہیں ہو سکتا اور مطلب بھی نہیں۔ جیسے الرحمن علی العرش استوى، لفظی معنی تو ان کا ہو سکتا ہے لیکن مطلب ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے استوا فرمایا، ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ اور ایک وہ ہے جس کا لفظی معنی بھی نہ ہو جائے، جیسے حروف مقطعات اس کو کہا جاتا ہے، الف لام میم ہو گیا، ہا میم ہو گیا، الف لام میم را ہو گیا، الف لام میم صاد ہو گیا، جو سورتوں کے اوائل میں ہیں، تو اس کو حروف مقطعات یہ بھی متشابہات کی اقسام میں سے ہیں۔ اگلا سوال ہوتا ہے صحیح ستہ کے بارے میں، تو 200 ستہ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، لیکن یہی ویڈیو میرے خیال میں طویل ہو گئی۔ اگلے سوالات انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کے لیے بنا دوں گا۔ تو چلو بند کرتا ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔ جس کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کرے اور ویڈیو کی شیئر بھی کرے۔